وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کام کو وہ طے نہیں کر پاتا ہے، کنفیوژن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی ایک راستہ طے نہیں کر پاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، نہ کرے تو کیا نہ کرے، یا ایک کام کے لیے راستے بہت سارے وہاں ہوتے ہیں لیکن وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ کس راستے کو ہم اختیار کریں۔ تو ایسے موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو کام ارشاد فرمائے کہ اگر تمہاری زندگی کے موڑ میں ایسے حالات پیش آ جائیں تو میں تمہیں دو کام دیتا ہوں۔ ایک ہے استخارہ کہ اللہ سے خیر طلب کرو، اور ایک ہے مشورہ کہ لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ جیسا کہ خطبہ میں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی فرمائے ما خابا من استخارہ، کہ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، ولا ندیمہ من استشارہ، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ شرمندگی نہیں اٹھاتا ہے۔ استرشد العاقل لا تاسوہ فلا فتندموہ، کہ تم عقل مندوں سے مشورہ حاصل کیا کرو، ان کے خلاف ورزی مت کیا کرو ورنہ تم شرمندگی اٹھاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر موڑ کے لیے، ہر موقع کے لیے راستہ بتا کر کے گئے ہیں کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا بیان اس ہفتہ نہیں ہو پائے گا، اس ہفتہ مشورہ، کہ مشورہ کیا کرو۔ اب یہ مشورے کے آداب کیا ہیں، مشورے کی اہمیت کیا ہے، مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے، اور جن لوگوں سے مشورہ لیا جائے اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اور مشورے کی حیثیت کیا ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تشریح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ یعنی غزوہ احد کے اندر یہ صحابہ سے اجتہادی غلطی، یعنی سوچ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ تو اس پر صحابہ کو بڑی رنج، بڑی غم، بڑی افسوس تھا۔ تو صحابہ کہیں غم سے پریشان نہ ہو جائیں، صحابہ کو بھی تسلی دیے
اور اللہ کے نبی کو فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اے میرے نبی آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ برا کہنے والے بدخو ہوتے اور سخت دل کے ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، صحابہ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے. لیکن بہرحال ان سے غلطی ہوئی ہے، فاغفر لہم واستغفر لہم ان کے لیے آپ دعائے مغفرت بھی کریں، فاعف عنہم واستغفر لہم کہ ان سے جو غلطی ہوئی آپ بھی معاف کریے، اور اللہ کے شان میں جو کیا ہے بے ادبی ہوئی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیجئے. اور ایسا نہ ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو چھوڑ دیجئے، نہیں، شاورہم فی الامر آپ ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے. یعنی جو چیز قرآن اور حدیث میں طے ہے، جیسے نماز طے ہے، سود حرام ہے، ان چیزوں میں مشورہ نہیں ہوتا ہے. شاورہم فی الامر چاہے حکومت کے کام میں ہو یا اسی طریقے سے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے کلیئر طے نہ ہو ان چیزوں میں آپ ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کسی کام پر ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو قائد ہوگا، جو داعی ہوگا اور نبوت کے منصب پر اور دعوت کے منصب پر جو فائز ہوگا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ان کے لیے چند صفات کی دعوت دی گئی ہے. پہلے نمبر پر کہ جو داعی ہوگا بدخلق نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو اور سخت طبیعت کا نہ ہو، جس کی بول غلط رہے گی، جو لٹ مار کر کے بات کرتا ہو، گالی گلوچ سے بات کرتا ہو، جس کے اندر رحم دلی نہ ہو، وہ آدمی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا ہے. پہلی شرط ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے رحم دل ہوں، بد اخلاق نہ ہوں اور بد زبان بھی نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے درگزر کرے، انتقام اور بدلہ نہ لیں. جو آدمی بدلہ لینے کا مزاج رکھتا ہو، انتقامی مزاج کے کب اس سے بدلہ سود کے ساتھ وصول کریں، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا ہے. تیسرا یہ کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی چاہے اور آخرت میں بھی، اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے. چوتھا یہ کہ ان کو جوڑ کر کے چلے، آپ ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے. اور ایک اہم کام کہ دیکھو یہ مشورے کرنا یہ دنیاوی امور ہے، دنیاوی اسباب ہے، اصل بھروسہ اللہ پر تم رکھو. یہ چند آیت کریمہ کے ذیل میں چند باتیں ضمنی طور پر آ گئی. ورنہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کے حالات کبھی ایسے آتے ہیں کہ وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، نہ کرے تو کیا کرے، کون سا راستہ اختیار کرے. تو اللہ کے نبی نے دو راستہ بتایا، ایک استخارہ کا اور ایک مشورہ کا. مشورے کے بارے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مشورہ جو ہم کریں ایسے آدمی سے کرے جو ماہر فن ہو، تجربہ کار ہو، نہایت اس معاملے میں اس بارے میں ایکسپیرینس ہو، جس کو دیہاتی زبان کے اندر جھجھارو کہتے ہیں، رٹھا ہوا کہتے ہیں. ایسے لوگوں سے مشورہ کریں. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی جس لین کا ماہر ہو اسی لین سے کا مشورہ کرنا چاہیے اور تجربہ کار سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر غلط لوگوں سے آپ مشورہ کریں گے تو وہ فائدہ اور وہ برکت حاصل نہیں ہوگی. پہلی شرط، جیسے مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو اس کے لین کے جو مشورے دینے والے ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کیجئے کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، کس ڈاکٹر سے دیکھا ہے. اور اگر کیس مقدمہ کے اعتبار سے ہو تو کسی وکیل سے، جج سے مشورہ کریں.
علم دین کا مسئلہ ہو، عالم کے انتخاب کا مسئلہ ہو، تو آپ ایک عالم سے اور بہترین عالم سے مشورہ کریں، ورنہ اگر صرف لچھے دار تقریر سن کر کے اور ان کے لباس سے آپ دھوکہ کھا کر کے مشورہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو مشورے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جو فرمائے ما خابا من استخارا ولا ندیما من استشارا، کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندگی نہیں اٹھاتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جس چیز کی مشورہ کرے وہ اس لین کا ماہر اور نہایت ایکسپیرینس اور تجربہ کار کہنا مشق ہو، ایسے لوگوں سے مشورہ کرے۔ ورنہ واقعہ جو مشہور ہے کہ لوگ صرف دین اوپر دیکھ کر کے مشورہ کرتے ہیں تو نقصان حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھیں کہ ایک بوجھ بجھکڑ، یعنی علم تو تھا نہیں لیکن جاہلوں کے محلے میں اپنے آپ کو وہ عالم کہلواتا تھا، اور سوچ سمجھ کر کے قیاس کر کے غلط سلط وہ مسئلے بتاتے رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کوئی آدمی تاڑ کے، جو لمبا درخت ہوتا ہے، تاڑ کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب جب وہ اترنا چاہا تو وہ اترنے سے مجبور ہو گیا کہ میں اتر نہیں سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے اپنے ان بوجھ بجھکڑ کے پاس گئے کہ حضرت یہاں پر ایک معاملہ آ گیا کہ آدمی پیڑ پر چڑھ گیا ہے لیکن وہ اتر نہیں سکتا، کیا کریں؟ اس نے کہا کہ رسی پھینکو، اور اس کو کہو کہ رسی پکڑے اور رسی سے اپنے آپ کو مضبوط باندھ لے۔ چنانچہ لوگ رسی پھینکے اور اپنے آپ کو اس سے مضبوط بندھوایا، اور 10-15 نوجوان کو حکم دیا کہ اس رسی کو زور سے کھینچو، اور جیسے ہی زور سے رسی کھینچا وہ آدمی زمین پر گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسی ترکیب بتائی کہ یہ تو مر گیا؟ تو اس نے کہا کہ ارے میں 50 آدمی کو اس ترکیب سے کنویں سے نکالا ہوں لیکن کوئی نہیں مرا، اس کے مقدر میں موت تھی اس لیے مر گیا۔ تو اگر مشورہ کرنا ہے تجربہ کار اور جس لائن کا جو ماہر ہو اس سے نہیں کریں گے تو الٹا مشورے سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے، تو مشورہ کرنے کے لیے چہل حدیث میں آپ کے یہاں جو بچے مکتب میں جاتے ہوں گے وہ بھی حدیث یاد پڑھتے ہوں گے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ آدمی جو ہونا چاہیے امانت دار ہونا چاہیے۔ مشورہ یہ امانت ہے، جس طرح کوئی آدمی کو آپ پیسہ دیں اور وہ امانت رکھتا ہے، اسی طریقے سے مشورہ دینا یہ ایک امانت ہے، اور مشیر یعنی جو مشورہ دیتا ہے ان کے ذمے چند فرائض ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کے جملے سے جو معانی نکلتے ہیں اور جو مشیر کے ذمے فرض ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ قابل اطمینان اور امانت دار ہونا چاہیے، یعنی اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ مشورے کا اہل بھی ہو۔ اس زمانے کے اندر لوگوں نے مشورے کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اسلام کے جو مشورے کا نظام تھا اس اسلام کے مشورے کے نظام کو برباد کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم اور چوری چماری اور کرپشن اور انصاف نہ ملنا اسی اسلام کے اصول کے مشورے کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشورہ ایسے لوگ دے جو مشورہ دینے کے لائق اور صلاحیت ہو، اور ایسے لوگوں کو شورا کے اندر رکھا جائے۔ اب اس زمانے کے اندر ووٹنگ کے ذریعے اور جمہوری نظام کے ذریعے
اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمہوریت کو سب سے پہلے دنیا کے اندر نافذ کیے، لوگوں کے اندر جو تھا کہ خاندانیت اور لوگ جو خاندانی بادشاہ تھے بقیہ رعایا کو چوٹی اور مچھر اور کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھتے تھے، اس نظریے کو اسلام نے ختم کیا۔ لیکن اسلام کے طریقے سے مشورہ کے ہٹنے کی وجہ سے کہ بس 18 سال کی عمر ہونی چاہیے اور کس کو دینا ہے ووٹ، کس کو پارلیمنٹ کے اندر لانا ہے ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، غلط مشورے کی وجہ سے چور چمار اور ایک نمبر کے جو بدماش اور ایک نمبر کے ملک کے اندر جو فتین اور فتنہ فساد کرنے والے ہیں ان لوگوں کو چن کر کے لایا جاتا ہے، اور انہی کے مشورہ جن کو نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ تمیز ہے، نہ علم ہے اور نہ ان کے اندر امانت داری ہے، ایسے لوگوں کا مشورہ پوری قوم پر چلتی ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک بربادی کے دہانے کے اندر جھونک دیا گیا اور پورا ملک بربادی کی بھٹی کے اندر جھونک دیا گیا اور پورا ملک تباہی کے اندر چلا گیا اور پوری دنیا تباہی کے دہانے کے اوپر جو کھڑی ہے اسلام کے اصول کے خلاف مشورے کرنے کی وجہ سے، کہ اسلام کے اندر بھی جو ہے کہ جمہوریت ہے، شورائی نظام ہو، لیکن ایسے لوگوں کو شورا میں رکھا جائے جو عقل والے ہوں، شعور والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جب رہیں گے، اس کی مثال خلفائے راشدین کی حکومت ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو بہرحال پہلی شرط یہ ہے کہ جو مشورہ دے وہ اہل ہو، وہ اس لائق ہو، وہ اس قابل ہو۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر مجھ سے مشورہ لینے آئے کہ میں بیمار ہوں، میں کس ڈاکٹر سے علاج کراؤں، کیا کروں، تو ظاہر بات ہے کہ اس علم طب اور میڈیکل سائنس کا علم اور تجربہ مجھے نہیں ہے، تو مجھے صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ دیکھو میں اس لائن کا ماہر نہیں ہوں، مجھے اس لائن کا علم نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے مشورہ مت کرو، بلکہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے جا کر کے تم مشورہ کرو، اس لائن کے ماہرین سے ملو تو تجھے فائدہ ہوگا۔ اب اگر آپ سے کوئی دوست ہے، کوئی آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی آپ سے کو اچھا سمجھتا ہے اور بھلائی کی نیت سے مشورہ چاہ رہا ہے، اگر آپ کو مشورہ دینے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو رائے نہیں بن رہی ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو جس طرح پیسے کے بارے میں امانت ہوتی ہے، امانت واپس کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے صاف صاف بلا شرم کے یہ مت محسوس کریں کہ یہ آدمی میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہ میں تو ان کو عقل مند سمجھا تھا لیکن بڑے بیوقوف نکلے، ان کو مشورہ اس بارے میں نہیں آتا۔ ہاں وہ سمجھے تو سمجھے بیوقوف، قیامت کے دن آپ کو پکڑ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے غلط مشورہ دے دیا، جھوٹ کا مشورہ دے دیا، بلا علم کے مشورہ دے دیا، تو دنیا کے اندر تھوڑی سی ذلت تو برداشت کر لیجئے، لیکن میدان محشر میں ذلت نہیں ہوگی، یہ بھی ایک طرح کا خیانت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی چیز کی مشورہ لینے آئے آپ سے اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، تجربہ نہ ہو، آپ اس کے ایکسپیرینس نہیں ہو، تو صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے اس لائن کا علم نہیں ہے، جن لوگوں کا علم ہے ان لائن والوں سے آپ مشورہ کیجئے، اس فن والے سے لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ تو پہلا فرض مشیر جس سے مشورہ لیا جائے ان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اہل ہو، نا اہل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو مشورہ ہم دیں ان کی طبیعت کے مطابق مشورہ نہ دیں، بلکہ ان کے فائدے کے لیے مشورہ دیں، کہ جس چیز کے مناسب اس کا حال ہے اس کے مطابق آپ مشورہ دیں۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بارے میں لکھے ہیں
کہ بہت سارے لوگ میرے پاس کتاب لکھ کر کے آئے دکھلانے کے لیے کہ میں یہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کتاب لکھنے کی، تو میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کتاب نہ لکھیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی علمی لیاقت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا استعداد نہیں ہے کہ آپ کتاب لکھ سکیں، آپ جو پڑھنے پڑھانے کا کام یا جس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ فلاں کام میں لگے رہیے، آپ کتاب مت لکھیے۔ چنانچہ حدیث کی روشنی میں کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے، کہ جس طرح وہ اہل ہو، تجربہ کار ہو، اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے صحیح مشورہ دے۔ یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہہ دے کہ کتاب مت لکھو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے دل ٹوٹے گا لیکن بعد میں بڑے نقصان سے یہ بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ مسلم ڈاکٹر ہے اور کوئی ڈاکٹر کیا ہے مریضوں کو لوٹتا ہے، اس کو مریضوں سے صرف پیسہ ایٹتا ہے اور صحیح علاج نہیں کرتا ہے، صاف کہہ دے کہ ان ڈاکٹر سے علاج مت کرائیے، فلاں ڈاکٹر سے کرائیے، تو یہ ایک امانت داری ہے، ان کے دل کو نہ دیکھے بلکہ ان کے بھلائی کو دیکھے، کہ ان کے لائق اور ان کے مناسب جو کام ہے وہ کام کیا جائے، اور وہ کام کے لیے آپ مشورہ دیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے امانت دار ہونا چاہیے، یعنی رازداری کا، کہ مثال کے طور پر اس نے آپ کو بڑا سمجھا، ایک عالم دین سمجھا، ایک آپ کو رہبر سمجھا، اپنا خیرخواہ اور بھلائی چاہنے والا سمجھا، اس نے اپنی ساری بات آپ سے بیان کر دی۔ اب آپ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ دیکھو فلاں آدمی ایسا کیا ایسا کیا، رازداری یہ ضروری چیز ہے۔ رازداری اگر آپ اس کے راز کو چھپاتے نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ میں دنیا کے اندر بھی گناہ اور آخرت کے اندر بھی گناہ، کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے سامنے اگر سطر کے اندر زخم ہو جائے، آپریشن کرانا پڑے، تو جس طرح ایک ڈاکٹر رحم کے طور پر کہ اللہ کے مخلوق پر ہم رحم کر رہے ہیں، اس کی بیماری کو دور کر رہے ہیں، اس نیت سے وہ اگرچہ جسم کو دیکھو جس کا دیکھنا ناجائز ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا یہ علاج کرنے میں اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ کو بڑا اور خیرخواہ سمجھ کر کے مشورہ لیا ہے، آپ اس کے راز کو، اس کے بھید کو یہ بالکل فاش نہ کریں، لوگوں کے سامنے آؤٹ نہ کریں، ورنہ یہ گناہ ہوگا۔ بالکل ڈاکٹر کے طرح کہ جس طرح ڈاکٹر مریض کے جسم کے بارے میں کسی آدمی سے بیان نہیں کرتا بلکہ کراہیت کے ساتھ وہ آدمی اس کے علاج کرتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اسی طرح ان کے رازداری کریں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب آپ مشورہ دیں تو صحیح مشورہ دیں، یہ نہ کہ اگر کوئی کبھی آپ سے دشمنی تھی اور دشمنی نکالنے کے لیے غلط مشورہ دے دے کہ چلو آج موقع ملا ہے کہ یہ ہم سے دشمنی کرتا تھا، آج ہم سے مشورہ لینے آیا ہے، ایسا مشورہ دے دو کہ اس کا الٹا نقصان ہو جائے، اس کی ساری پونجی ختم ہو جائے اور یہ زندگی بھر جیل میں سڑتا رہے، اس کا علاج صحیح سے نہ ہو سکے، ایسا غلط مشورہ مت دیجیے۔ المستشار مؤتمن کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ قابل امانت دار ہونا چاہیے، امانت داری کا ثبوت دے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ کسی طریقے سے بدلہ وصول کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح مشورہ دیں، اور اس مشورے کے اندر ضرورتاً غیبت بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی قریبی آدمی رشتہ کہیں کرنا چاہتا، اور جس گھر میں رشتہ لگا رہا ہے آپ کو اس سے جان پہچان ہے، اس گھر سے مراسم اچھے ہیں، اس گھر کے ماحول اور ان لوگوں کے اخلاق اور کردار کے بارے میں اچھا علم آپ رکھتے ہیں،
اس نے کہا کہ بتائیے فلاں صاحب کہ ان کے یہاں رشتہ کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ تو ایسا نہیں کہ چلو تم مجھ سے پرانی دشمنی رکھتا تھا اور اب میں تیری بیٹی کو ایسے گھر میں پھنساتا ہوں کہ زندگی بھر تیری بیٹی بھی روئے گی اور تو بھی روئے گا، میں بدلہ لے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں راز کو فاش کر دوں تو ایسی صورت کے اندر یہ کیا ہے، لوگوں یہ کیا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا دل ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث کے ذیل میں جو لکھا ہے کہ غیبت تو کرنی جائز نہیں ہے، اور یہ جو مشورہ کرے اس کے مشورے کو فاش نہیں کرنی چاہیے، لیکن 3 چیز کے بارے میں۔ ایک قتل، کہ اگر کوئی آپ کے سامنے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے کہ فلاں آدمی کو آج قتل کرنا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے دوست کو مطلع کر دیں کہ دیکھو تمہارے خلاف قتل کی اسکیم بن رہی ہے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی حفاظت کے اسباب مہیا کر دو۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہو کہ فلاں دن آج اس عورت کے عزت سے کھلواڑ کریں گے اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا بالجبر کریں گے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے بارے میں اطلاع کر دے کہ تم اپنی عزت کے حفاظت کا سامان مہیا کرو۔ یا اسی طرح کسی آدمی کے یہاں چوری کرنے کی سازش ہو کہ آج فلاں کے یہاں ڈاکہ ڈالنا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ اطلاع کریں۔ تو اسی طریقے سے ضرورت کی وجہ سے اگر غیبت کرنی پڑے مشورے کے اندر تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کہ جس طریقے سے ڈاکٹر علاج کے وقت کے علاوہ بغیر علاج کے اگر کسی مریض کے سطر کو دیکھے تو وہ گناہ ہوگا، لیکن علاج کے وقت میں دیکھے تو اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ضرورت مشورہ کے وقت میں اگر غیبت کیا تو یہ جائز ہوگا، ورنہ اگر کیا ہے بغیر ضرورت کے خود بخود غیبت کرے تو وہ ناجائز اور گناہ ہوگا۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ صحیح مشورہ دیں، دشمنی اور بدلہ نہ نکالیں، ورنہ ایک قصہ کے طور پر پڑھا تھا، عربی زبان کے اندر یہ قصہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنے بیوی کے قبر پر آ کر کے روتا تھا بہت زیادہ زار و قطار۔ تو لوگ دیکھے ایک دن رویا، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، جب 1 سال تک مسلسل روزانہ آ کر کے روتا تھا تو لوگوں کو بڑا ترس آیا کہ اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوگی جو قبر پر آ کر کے یہ رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے دلاسا دلانے کے لیے، تسلی کے لیے ان کو سمجھایا کہ تم مت رویا کرو، اللہ کے یہ تقدیر پر راضی رہو، اور جانتا ہوں کہ تم کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس غم کو برداشت کرو۔ تو وہ آدمی برجستہ کہا کہ دیکھو مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ارے جب محبت نہیں تو 1 سال سے آج کے روتے کیوں ہو اتنا زار و قطار؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک حدیث سنا ہوں، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ زندگی بھر مجھے اپنی بیوی سے دشمنی چلتی تھی، میں سوچا کہ مرنے کے بعد اس کو عذاب میں گرفتار کروں، اس لیے میں اس کے قبر پر آ کر کے روتا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لینے آئے اور پچھلی دشمنی نکالنی ہو تو اس طریقے سے غلط مشورہ دے کر کے اس کو کیا ہے نقصان پہنچائے، یہ نہیں۔ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، اس کو امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شاورہم فی الامر، کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ چنانچہ جب میں پڑھائے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گیا لگتا ہے، ایک کتاب ہے تعلیم المتعلم، یعنی اس میں پڑھنے کے، علم حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے ہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جائے۔ تو یہ بات آپ لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو اللہ کے کرم سے یاد ہو گیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے بھی ہیں کہ جب سننے والے لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو
تو سننے والوں کے طلب پر بولنے والے کے دماغ میں اللہ تعالیٰ اچھی باتیں ڈال دیتے ہیں. جیسے جب عورت کو جب تک کہ بچہ نہ ہو اس کا دودھ سوکھا رہتا ہے، لیکن بچے کی ولادت پر اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح سننے والوں کی توجہ سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ بولنے والے کے دل میں اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں. اس تعلیم المتعلم کے اندر لکھا ہے 3 طرح کے آدمی ہوتے ہیں. ایک مکمل آدمی، رجل کامل، اور دوسرا رجل ناقص، اور تیسرا رجل لیس بشیء. ایک مکمل آدمی، ایک ادھورا آدمی، اور ایک مکمل کباڑا آدمی جس لاشے کے درجے میں کچھ بھی نہ ہو. اور لکھا علامہ جرنوزی رحمت اللہ علیہ کہ رجل کامل، مکمل آدمی وہ ہے ذو عقل و ذو مشورۃ، جو عقل بھی رکھتا ہو اور مشورہ بھی کرے، ایسا آدمی مکمل ہے. اور جو آدمی مشورہ دیتا ہو اور عقل نہ رکھتا ہو وہ آدمی نصف آدمی ہے، آدھا آدمی ہے. یا جو عقل تو رکھتا ہو لیکن مشورہ نہ کرتا ہو وہ بھی آدھا آدمی ہے. اور جو آدمی نہ مشورہ کرتا ہو اور نہ عقل رکھتا ہو یہ بالکل ختم آدمی ہے، آدھا بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیے شاورہم فی الامر، اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے. اور مشورہ جو میں بتایا کہ ایسی چیز میں ہو جس کے بارے میں شریعت میں حکم منسوس نہ ہو، طے نہ ہو. اب جس میں طے ہو اس میں مشورہ نہیں، اس کو تو کرنا پڑتا ہے دنیاوی کام کے اندر. اور اسی طریقے سے جن چیزوں کے اندر سمجھ میں نہ آتا ان میں مشورہ لوگوں سے کرنا چاہیے، اس سے راستے کھلتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی یہ اسی لیے دی تاکہ میری امت اس پر عمل کرے اور اپنے معاملہ کو سوجھ بوجھ کے ساتھ ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صحابہ کی صفت بیان کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ صحابہ کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے تھے. اور جو مشورہ کے بغیر چلتا ہے دیکھیے اس کام کے اندر مضبوطی نہیں رہتی، اس کام کے اندر گراوٹ ہی چلی آتی ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھے اپنے بارے میں، یہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اے مفتی شفیع، جب تک قاعدے کے اعتبار سے تمہارے بڑے موجود ہوں تو تم اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کرو، اور اگر نعوذ باللہ تمہارے سارے بڑے انتقال کر گئے تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کیا کرو، اور اگر تمہارے برابر والے بھی نہیں ہوں تو اپنے چھوٹے لوگوں سے مشورہ کیا کرو. چھوٹے لوگوں سے مشورہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کو حل کر دیتے ہیں. چنانچہ میں اس پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لکا فتح مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اور جیت دی. یعنی فتح مکہ سے پہلے جو 9 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا صلح کا، اور اس صلح کے زمانے کے اندر اسلام جتنا پھیلا کبھی بھی نہیں پھیلا. تو بہرحال صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادہ سے چلے، جانور لے کر کے، احرام باندھ کر کے. لیکن جب کفار مکہ کو معلوم ہوا تو حسد کی وجہ سے آ کر کے روک دیے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں مکمل قصہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول دب کر کے صلح کیے. اس موقع پر فاروق اعظم غصہ میں آ جاتے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اسلام مذہب حق نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ دین حق پر نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں ان سے دبیں؟
چنانچہ صحابہ بڑی غصہ میں تھے کہ اتنی دب کر کے اسلام حق مذہب ہے، ہم لوگ حق پر ہیں اور ہم لوگ لڑنے کی طاقت میں ہیں، ہم لوگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں، اگر لڑائی ہو تو ہم جیت حاصل کر لیں گے، یہ دب کر کے ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ چنانچہ الغرض قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول جانور کو حرم میں بھیج دیے اور احرام کھول دیے، اور سر منڈوانے کے لیے کہے تو کوئی صحابی تیار نہیں ہوئے۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صاف حکم دیے ہوں اور صحابہ نہ کیے ہوں، یہ صرف پہلا واقعہ ہے، ورنہ اللہ کے رسول کا اشارہ ہوتا تھا اور لوگ جان دینے کے لیے قربانی پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کا احرام باندھے اور نعوذ باللہ کسی وجہ سے حج نہ کر پائے، عمرہ نہ کر پائے، تو یہی مسئلہ ہوگا کہ ایک جانور حرم کے اندر قربانی کرا دے اور احرام کھول دے، سر منڈا لے اور بعد میں اس حج یا عمرہ کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول اگلے سال آ کر کے عمرہ کی قضا کیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول دو مرتبہ فرمائے کہ سر منڈا لو، لیکن کوئی صحابی سر نہیں منڈائے۔ اب حضرت سلمہ جو اس سفر میں ساتھ تھی، ان سے فرمایا کیا کریں صحابہ، یہ میرے صحابہ تو ہر بات میں کہ اللہ کے رسول کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ صحابہ آج اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، یعنی بے چینی کی وجہ سے اور اسلام کی حمیت کی وجہ سے اور مذہب اسلام کے حقانیت کی وجہ سے اور بلا غلطی کے روکنے کی وجہ سے یہ صحابہ یہ کے اندر یہ مزاج بنا تھا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، کیوں دبیں؟ تو بہرحال سلمہ فرمائی کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنا سر منڈنا شروع کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول سب صحابہ کے سامنے اپنا سر منڈائے، یہ دیکھ کر کے بغیر کہے ہوئے تمام صحابہ اپنا سر منڈوا لیے اور احرام کھول دیے۔ تو حضرت سلمہ نے جو مشورہ دیا، جو عمر میں چھوٹی تھی، لیکن دیکھیے کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی ایک اچھا مشورہ دے دیتے ہیں جن کی وجہ سے کام آدمی کا بن جاتا ہے اور راستہ جو بن نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھول دیتے۔ اب یہاں پر اس مسئلے سے بعض لوگ غلطی یہ کر بیٹھے، نام نہیں لوں گا بلکہ چلیے نام لے ہی لیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کو علم کم ہے اور یہ دینی علم ہے، بھلے وہ انگلش کا اور دنیاوی کا سب چیز کا علم ہو، لیکن قرآن اور حدیث اور عربی کا جو علم ہونا چاہیے وہ لگتا علم کی کمی کی وجہ سے اس واقعہ سے یہ انہوں نے مسئلہ نکال دیا کہ عورت کو امیر بنانا جائز ہے، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر امیر بنا دیا۔ حضرت سلمہ کو اللہ کے نبی امیر نہیں بنائے، بلکہ صرف مشورہ لیے، مشورہ دینے کی وجہ سے آدمی امیر اور بادشاہ نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث صاف ہے کہ جب تمہارے یہ حکمراں صحیح ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے ہوں تو تمہیں زندہ رہنا بہتر ہے، اور اگر تمہارے حکمراں برباد ہوں، تمہارے حکمراں بدماش ہو جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارا سربراہ عورت بن جائے، تمہارا حاکم عورت بن جائے، تو بطن الارض خیر من ظہرہا، تو زمین کی قبر اوپر رہنے سے بہتر ہے، یہ اللہ کے رسول صاف حدیث بیان فرمائے۔ تو اس لیے میں یعنی بہرحال شریعت کے خلاف جو بولے گا اس کا آپریشن ہوگا، اس لیے برا آپ نہ مانیں۔ علم سے زیادہ جو عقل استعمال کرے گا یہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے علم کو صحیح سے حاصل کیجئے اور ان کے منشا کے مطابق چلیے تو پھر گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اصول اور ضابطے کے مطابق چھوٹے سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اس سے آدمی کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ مشورے پر چلنا
کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتہ میں نے حضرت بریرہ اور مغیث رضی اللہ عنہما کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول مشورہ دیے کہ نکاح میں واپس آ جاؤ، لیکن حضرت بریرہ نکاح کے اندر واپس نہیں آئے۔ حکم اور مشورے کے اندر یہی فرق ہے کہ حکم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ماننا، اور مشورے میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے وہ آپ کام کرے یا نہ کرے۔ اگر باپ ماں پیر استاد حکم کرے تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر مشورہ دیں تو مشورہ ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے قطب عالم تھے، وہ جب مظاہر العلوم سے فارغ ہوئے تو علم اور تقوی کی بنیاد پر جو ناظم تھے مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ تم مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے علاقہ میں شرک اور بدعت ہے، یہاں تو میری ناموری ہو جائے گی لیکن دین کا کام وہاں ہوگا، میں وہاں مدرسہ کھولوں گا۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے مدرسہ کھولا، آج علم کا وہاں ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ تو یہ مشورے کے اندر اور حکم کے اندر یہ میں نے فرق سمجھایا۔ اور ایک آخری بات کہ مشورہ کرنا یہ دنیاوی اسباب میں سے ہے کہ آدمی صحیح راستے پر چلے، لیکن قرآن کا جو اسلوب اور قرآن کا جو انداز ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ جب کسی کام کا ارادہ کریں وہ آپ کر ڈالیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ فتوکل علی اللہ، آپ نے دنیاوی اسباب تو اختیار کر لیا لیکن اصل نفع پہنچانے والی جو ذات ہے اللہ کی ہے، اللہ پر آپ بھروسہ رکھیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو دنیاوی اسباب جو تھا مشورے کا اس کو تو اختیار کر لیے، لیکن اصل فائدہ پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ پر چھوڑ دے۔ تو بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ اور حاصل یہ نکلا کہ اگر یہ مشورہ شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے روشنی میں اور صحیح اصول کے مطابق کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی۔ اور آج جو مشورے کے اندر خلفشار، انتشار اور دشمنی جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جب کریں گے تو اس مشورے کے اندر دشمنی، حسد اور طرح طرح کے انتشار پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔